سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کچھ مفہوم یوں بیان کریں، اللہ نہیں شرماتا مچھر کی مثال بیان کرنے سے یا اس سے بھی اوپر جو ہے، تو اس کی مختلف تفاسیر کی جاتی رہی ہیں اب تک ہر دور میں اپنے حساب سے، یعنی اس سے اوپر سے مراد مچھر کی مثال بیان کرنے سے مچھر بھی اللہ کی مخلوق ہے، جس کی چاہے مثال بیان کرے۔ ہو سکتا ہے قرآن پاک میں پہلے کوئی ایسی آیت یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مثال بیان کی ہو تو جس پہ مشرکین مکہ کو اعتراض ہوا، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس میں وہ خالق کائنات سے جس چیز کی چاہے مثال بیان کرے۔ تو مشرکین مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کے سب سے بڑی ہستی ہیں، سب سے بڑی ذات ہے، سب سے بلند ہے، وہ اتنی چھوٹی اور حقیر چیز کی مثال کیوں بیان کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعوضۃً کی مثال بیان کرے، مچھر کی۔ یہاں پہ اللہ نے مونس کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جس بھی اسم کے آخر میں گولتا بعوضۃً گولتا آ رہی ہے نا، وہ مونس ہوتا ہے عربی میں۔ تو مونس مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی اوپر کی، تو اس سے اوپر سے مراد ایک تو یہ لیا جاتا رہا ہے کہ اس سے بھی حقیر، یعنی مکھی، مکڑی، چونٹی یا اس سے بھی چھوٹی چھوٹی جو مخلوقات ہیں اللہ چاہے ان کی مثال بیان کرے، یا پھر یہ مراد لیا جاتا رہا کہ اس سے بھی اوپر سے مراد یہ ہے کہ اس کے پر کی مثال بیان کرے اللہ تبارک و تعالی۔ تو آج کل جو سائنس سے ہمیں مچھر کے اوپر تحقیقات کرنے سے پتہ چلا وہ یہ کہ مچھر ایسی مخلوق ہے جس میں مونس مچھر جو ہے وہ انسانوں کا خون چوستی ہے، اور ہر انسان کا نہیں، یعنی مخصوص خون چوستی ہے، اور کچھ خون اس کو پسند نہیں ہوتے یا اس کے مطابق نہیں ہوتے تو وہ اس کا خون نہیں پیتی اور اسے نہیں کاٹتے ہیں مچھر۔ مونس خون مچھر پیتی ہے، اور مونس مچھر جو ہے وہ خون پیتی ہے، اور وہی جو مذکر یعنی نر مچھر ہوتا ہے وہ پتوں کا رس وغیرہ پی کر گزر بسر کرتے ہیں، یعنی ان کی خوراک انسانی خون نہیں ہے۔ تو یہاں پہ حیران کن بات ہے کہ اتنے 100 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً اپنے حبیب پہ قرآن نازل کیا ہے، کیونکہ اس دور میں تو سائنس جدید اتنی نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آ کے بتا دیتا کہ مونس مچھر جو ہے وہ انسان کا خون چوستی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ مونس کا لفظ صیغہ استعمال کر کے یہ وضاحت کر دی کہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اور اس سے اوپر سے مراد یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر سینسرز لگے ہوتے ہیں جن سے وہ محسوس کر سکتا ہے مچھر کا ذائقہ، ایک خون کا ذائقہ کہ کون سا خون اسے پینا ہے کون سا نہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایسی وہ سپرے کرتا ہے، مچھر ڈسنے سے پہلے کرتی ہے، ہم اسے بول سکتے ہیں کیونکہ مونس ہے وہ مچھر جو خون پیتی ہے یعنی مادہ ہے، تو ایسی سپرے کرتی ہے جس سے انسانی جسم سن ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے وہ ڈس لیتی ہے اور خون پیتی ہے۔ اسی سے غالباً انسان نے سن کر کے آپریشن یا کچھ بھی ایسا کرنے کا عمل سیکھا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور انسان کو عطا کردہ ودیت کردہ علم و حکمت کہاں تک اس نے عروج بخشا ہے انسانیت کو۔ فما فوقہا، اور مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھر وہ مخلوق ہے جس کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی 2 آنکھوں کی جگہ پہ 100 آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ مچھر کے بدن پر 1 سے لے کے 100 تک گنتی لکھنا چاہیں نا، لکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، صرف 2 آنکھوں کی جگہ پہ اللہ نے 100 آنکھیں اس کی فٹ کر دی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان تو اس کو حقیر مخلوق سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے یہ مچھر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ بھی جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں بے شک حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اگر اس نے اس کی مثال دی ہے۔ تو ویسے حدیث پاک میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا کی مثال اللہ کے ہاں مچھر کی سی ہے، مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، مچھر جتنی نہیں، مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی پینے کے لیے گھونٹ نہ دیتا، کھانے کا کوئی اناج کا دانہ نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں یہ مخلوق، یہ دنیا اس قدر حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص یعنی بکری کا مردہ بچہ جو تھا، مر گیا بچہ، اس کے کان کٹے ہوئے تھے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا تم میں سے کون اس کو 1 درہم یا 1 دینار یعنی 1 روپے کے بدلے خریدنا چاہے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اگر یہ زندہ ہوتا نا تب بھی اس کی یہ قیمت نہیں لگ سکتی تھی کیونکہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔
تو یہ تو یعنی ناقص ہے، تو اس کی اب تو پھر مرے ہوئے کو کون خریدتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی مثال اس مرے ہوئے کان کٹے بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اس قدر حقیر ہے۔ اور پھر سورہ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ احتمال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے پہ ہو جائیں گے تو اللہ کافروں کے گھروں کو یعنی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے تکیوں کو، ان کے تختوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ یعنی یہ نہ ہوتا کہ لوگ دولت کو دیکھ کے سارے ان کی طرف چل جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو ہی دنیا دیتا، مومنوں کو دیتا ہی نہ۔ تو اس لیے ایمان والے کہتے ہیں ہمارے رب نے حق کے ساتھ بیان کیا، اس لیے مومنوں کا اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے جو اس کو قبول کرتے ہیں، حق سمجھتے ہیں تو وہ ہدایت پاتے ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، ہر آیت میں، ہر مثال میں، ہر ایک میں اگر انسان غور و فکر کرے اور سمجھنا چاہے، اور نہیں سے گمراہ ہوتے مگر فاسق ہی، نافرمان ہی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا ایمان والے ہدایت پاتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں جو نافرمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں فرما بردار مومن بنائے، نافرمانی سے بچائے، آمین۔